دونوں بچے ماشاءاللہ حافظ ہیں یہ، اور دونوں ہی ماشاءاللہ بہت عمدہ قرآن شریف پڑھتے ہیں. مجھے خود بھی پسند ہے، اس لیے میرا جی چاہتا ہے کہ اور لوگ بھی سنیں اور سن کر پھر اپنا قرآن مجید ٹھیک کرنے کی بھی کوشش کریں، اپنے بچوں کے لیے بھی ان کو نمونہ بنائیں تاکہ بچوں کو رغبت پیدا ہو قرآن مجید پڑھنے کی اور عمدہ پڑھنے کی. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقرؤ بلحون العرب، قرآن مجید عرب کے لہجے میں پڑھو، یعنی تصنع سے خالی، بناوٹ سے پاک. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جب قرآن پڑھتے ہیں تو کبھی سر اوپر کرتے ہیں، کبھی کان کھینچتے ہیں، کبھی آنکھیں باہر نکل آتی ہیں. یہ تصنع بناوٹ کی چیز ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. قرآن مجید ایسا پڑھا جائے کہ بس پتہ چلے کہ ابھی نازل ہو رہا ہے. یعنی اسی کو کہتے ہیں کہ اقرؤ بلحون عرب کے لحاظ. کیوں عرب جو ہے وہ سادہ پڑھتے ہیں، جیسے آپ نے حرمین میں ائمہ کرام کو دیکھا، کوئی زور نہیں لگاتا، سادگی کے ساتھ پڑھتے چلے جاتے ہیں، روانی ہوتی ہے ماشاءاللہ. ایسا لگتا ہے کہ قرآن مجید ابھی نازل ہو رہا ہے. آنکھوں سے اگر کسی کو ترجمہ آتا ہو تو خود بہت آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں. تو اسی لہجے میں پڑھنا چاہیے اور یہی اس کی قدر بھی ہے. ہاں بھی پڑھو وقت میں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں، رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد، جب نظر آئے وہ سبز گنبد، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں، کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائیں. جب حضوری کا عالم عطا ہو، ان کو افسانہ غم سنائیں. اب نہ جانا ہو چپ کے یہ مانگے دعائیں. اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے یہ مانگے دعائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں. تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لوٹائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائیں. رنگ لائیں گی کب میری آہیں، پھر مدینے کی جانب کو جائیں. سنو عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائیں. دونوں عالم کی کیا ہے حقیقت، جتنے عالم ہو تجھ پر لوٹائیں. سارے عالم میں پھر کے یار تیرا درد موت
تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنون بنائے. تیرا درد محبت سنا کر سارے عالم کو مجنون بنائے. سارے عالم کو مجنون بنا کر میرے مولا تیرے گیت گانے. سارے عالم کو مجنون بنا کر میرے مولا تیرے گیت گانے. لذت ذکر قرب لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں. لذت قرب پا کر تیری ہم لذت دو جہاں بھول جائیں. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے. در بدر ڈھونڈتا ہے یہ اختر اہل درد محبت کو پائے. رنگ جائیں گی کب میری آہیں پھر مدینے کی جانب کو جائیں. جب نظر آئے وہ سبز گنبد کہہ کے صلی علی جھوم جائیں. ماشاءاللہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت والا کا یہ درد محبت جس میں کئی خواہشوں کا اظہار فرمایا حضرت نے. ایک تو یہ کہ مدینے کو جانے کو جی چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پیدا فرما دیں تاکہ ہم مدینے چلے جائیں. اور جب وہاں پہنچیں اور سبز گنبد نظر آئے تو صلی اللہ پڑھ کے جھوم جائیں، یعنی دل خوشی سے سرشار ہو جائے. اور اسی طریقے سے پورے عالم میں یا اللہ آپ کا نام ہم پہنچانے والے بن جائیں. یعنی جو درد محبت ہم لیے پھر رہے ہیں تو درد محبت عام محبت نہیں ہے بلکہ اللہ کی محبت کا درد، اور وہ لوگوں تک پہنچا دیں. یعنی یہ ایک اللہ والے کی دل کی خواہش ہوتی ہے کہ جو درد محبت اس کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ وہ ہر ایک کے دل میں اس درد کو جگا دے تاکہ ہر آدمی اللہ تعالیٰ کا نام لینے والا بن جائے اور اللہ تعالیٰ کے درد محبت کو عام کر دے. یہ اصل مقصد ہے اور یہی وجہ ہے کہ اللہ والے جو بے چین رہتے ہیں تو وہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اس کے بندوں تک وہ پہنچا دیں، اور جو اللہ نے ان کو اپنی محبت کا درد عطا فرمایا ہے وہ محبت کا درد لوگوں تک پہنچا دیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جب محبت ہوتی ہے آدمی گناہوں سے بچتا ہے، الٹے سیدھے کاموں سے بچتا ہے. جن لوگوں کو اللہ نے ان کے زیر کفالت کیا ہے اس میں بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، چھوٹے بھائی بہن بھی ہیں، تو وہ ان کا حق ادا کرنے میں بھی بہت تیز ہوتا ہے، جلدی کرنے والا ہوتا ہے. ڈرتا ہے کہ ان کا حق مارا نہ جائے کہیں، میری وجہ سے ان کا حق نہ رہ جائے. یہ درد محبت کی علامت ہوتی ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا درد ہو، محبت ہو، تو وہ دوسروں کے حقوق صحیح طریقے پر ادا کرتا ہے. اپنا حق چھوڑ دیتا ہے لیکن دوسرے کا حق نہیں مارتا. بس یہ بڑی بات ہے. ہمارا حق اگر کوئی ہمیں نہ دے تو ہمیں وہ گوارا ہے، لیکن ہم دوسرے کا حق ماریں یہ ہمیں گوارا نہیں. اللہ کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اس کا بنیادی بات ہے یہ کہ وہ بعض اوقات خود اپنے آپ پر تکلیفیں برداشت کر لیتا ہے، اپنے دل کو توڑ لیتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑنا اسے پسند نہیں ہوتا.
اس لیے ہمیں ایک تو اپنے اندر اللہ کی محبت پیدا کرنی چاہیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ مخلوق خدا سے محبت پیدا ہوگی۔ اور مخلوق خدا میں دیکھیے، جب ہم اور لوگوں سے محبت کرتے ہیں تو آخر اپنے گھر والوں سے کیوں نہ محبت کریں؟ ہم ایک عام آدمی کو ہم محبت بانٹتے ہیں، ایک عام آدمی کے ہم ہمدرد ہیں، خیر خواہ ہیں، کوئی ایک مشورہ دے ہم 4 دفعہ اس کو 4 مشورے دے دیتے ہیں۔ تو اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے وہ محبت، اس محبت کو ہم شیئر کیوں نہیں کرتے اور وہ محبت انہیں کیوں نہیں دیتے؟ یہ انتہائی ضروری ہے۔ ساری خرابیاں یہیں سے پیدا ہوتی ہیں۔ اصل میں آدمی دوسرے سے چاہتا ہے کہ وہ مجھے پورا حق دے اور تھوڑا سا بھی میری طرف سے رخ نہ پھیرے، لیکن خود ذرا سا بھی رخ ادھر نہیں کرتا۔ ابھی ایک صاحب کا فون آیا میرے پاس، تو واٹس ایپ پہ بھی اس نے بھیجا پیغام، اس میں جو بات لکھی وہ یہی کہ اسے شکوہ تھا اپنی بیوی سے کہ میری بیوی جو ہے وہ شاید وہ کسی اور کو دل میں بسائے بیٹھی ہے، اس لیے مجھ سے طلاق مانگتی ہے۔ میں نے جب اس سے تھوڑا سا کھودا کوریدا تو پتہ چلا کہ وہ خود بیوی کو توجہ نہیں دیتا، اس کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ تو لازمی بات ہے کہ ایک عورت کب تک برداشت کرتی ہے؟ اگر تم تو چاہو کہ وہ مجھ سے پوری محبت کرے اور مجھے منائے اور مجھے جو ہے وہ روٹ جاؤں تو کھانا جو ہے وہ لا کے رکھے، سب کام کرے، لیکن ہم اس کے لیے ذرہ برابر کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ تم اپنا بھی تو جائزہ لو، بیوی سے تو تمہیں بہت شکایت ہے، یقیناً وہ غلط اگر کر رہی ہے تو اس کا سبب کیا ہے؟ اگر شروع سے تم متوجہ رہتے اور تمہاری توجہ اس کی طرف ہوتی تو وہ یقیناً پھر ادھر ادھر نہ دیکھتی، لیکن جب اس کا شوہر ہی اس کی طرف نہیں دیکھتا، غافل ہے، تو یقیناً پھر وہ بھی ایک انسان ہے، اگر غلطی ہو رہی تو اس میں قصوروار ہم خود ہیں۔ آدمی اپنا جائزہ لے، ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے اور سارا الزام جو ہے وہ عورت پر رکھ دیتے ہیں۔ وہ نا یہ چاہیے کہ بیوی اپنے شوہر کی خیر خواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی عورتوں کی تعریف فرمائی، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ وہ خواتین جو نیک ہوں، صالحات، قانتات فرما بردار ہوں اور اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہوں جب شوہر موجود نہ ہو، بما حفظ اللہ، اللہ کی مدد سے، جو اللہ نے ان کے اندر وہ مادہ رکھا ہے کہ اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دیتی، جان دے دیتی ہیں لیکن اپنی عزت پر حرف نہیں آنے دیتی۔ تو فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اپنی عزتوں کی حفاظت، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی، اور یہ مدد اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں ایسا جذبہ رکھا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم انہیں موقع فراہم کرتے ہیں، انہیں ایسی مجلسوں میں لے جاتے ہیں جہاں پر نامحرم اور غیر محرم ہوتے ہیں، تو یقیناً پھر اس کا سبب بھی تو ہم خود ہی ہیں۔ ہم موقع فراہم کرتے ہیں دوسرے لوگوں سے ملنے ملانے کے لیے، غیر لوگوں سے، نامحرم لوگوں سے ملانے کے لیے، تو وہ سبب بھی ہمارا ہو۔ یاد رکھیے کہ آج اس زمانے میں طلاق، خلا، یہ سمجھ لیجیے کہ سب سے بڑا مسئلہ ہے اس زمانے کا۔ دارالفتاؤں میں چلے جائیے آپ، مفتی صاحبان سے پوچھیے، 70% مسائل یہ آتے ہیں اور 30% باقی دیگر مسائل، اور ان کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ عدم برداشت۔ نہ شوہر بیوی کی بات برداشت کرتا ذرا سی، اور نہ بیوی شوہر کی بات برداشت کرتی، اور پھر اس کے بعد یہ ہمارے گھر میں، ہمارے ہاتھوں میں موبائل فون جو آ گیا ہے، یہ ایک ایسی لعنت ہے، یعنی فائدے کی چیز بھی ہے، لیکن ساتھ میں ہوتا یہ ہے کہ ذرا سی بھی بات ذرا سی کھٹپٹ ہوئی اور ٹھک دینے سے ہماری انگلیاں اس پہ چلی اور یہاں سے پتہ چلا کہیں اور پیغام پہنچ گیا کہ جی گھر میں جو ہے نا آج شوہر مجھ سے لڑائی کر رہا ہے، مجھے اس نے گالیاں دی۔ ادھر سے پھر جواب آ جاتا ہے کہ تم بھی ذرا 2-4 سنا دو، بس مطلب وہ وہاں پر سے بھی یہ ہوتا ہے کہ تیلی دکھائی اور اس کے بعد آگ لگنی شروع ہو گئی۔ نتیجہ یہ کہ سامنے والے بھی سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ بھائی لڑو مت، جھگڑو مت، اپنا گھر خراب مت کرو، سامنے سے بھی ان کو مشتعل کیا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں لڑائی جھگڑے سب آتے۔ یہاں آ کر پھر ہم دین بھی بھول جاتے ہیں، اسلام بھی بھول جاتے ہیں۔ ایک عالم نے بہت اچھی بات کہی کہ یہ قوم اسلام پر جان تو دے سکتی ہے اور زندگی اسلام کے مطابق نہیں گزار سکتی۔ ہم اسلام پر جان دے دیں گے، مر جائیں گے جان اسلام کی خاطر، لیکن کوئی ہم سے کہے زندگی اسلام کے مطابق گزارو تو زندگی جی نہیں سکیں گے، جینا نہیں چاہتے اسلام کے مطابق، جان دے دیں گے۔ سارا مسئلہ یہ ہے ہمارا۔ بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں رغبت رکھنی چاہیے
جب اللہ کی محبت انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر وہ مخلوق خدا کی، دیکھیے اللہ تعالیٰ خود تو ہمارے سامنے نہیں ہے، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ہم انہیں دیکھ سکیں، ویسے تو اللہ موجود ہے ہر جگہ. اب لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر ہم نہیں دیکھ سکتے تو اس کے مخلوق کو تو دیکھ سکتے ہیں. اس لیے جو محبت اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے وہ محبت اصل میں مخلوق کو دیجیے. پھر مخلوق کو جب محبت دیں گے اللہ اس سے خوش ہو جائیں گے. الخلق عیال اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ کی عیال ہے. اب جب عیال دیکھیے آدمی خود آپ اس کو 10 باتیں سنا دے سن لے گا. اچھا باپ اپنے بیٹے کو جتنا چاہے مار لے گا، لیکن وہ دوسرا آدمی مار کے دکھائے ذرا، اس کی غیرت جاگ جاتی، اس کی محبت جاگ جاتی ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگایا. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے کہ اس کی مخلوق کو کوئی تنگ کرے. تو مخلوق میں پھر لازمی بات ہے کہ ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں. اللہ نے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، تم ان کے ساتھ بہترین معاشرت کرو، معروف طریقے سے رہو قاعدے کے مطابق. عاشروہن بالمعروف. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کوئی کمشنر ڈپٹی کمشنر کی بیٹی اگر تمہارے گھر میں آ جائے اور وہ کہے بھائی ذرا خیال رکھنا ہماری بیٹی کا دیکھ لو، تو ہم تو آگے پیچھے بچھے جاتے ہیں کہ کمشنر صاحب جو ہے وہ کھال نہ کھنچوا دیں کہیں ہماری اگر کوئی غلط کچھ ایسی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ جو سب کے خالق و مالک ہیں وہ ہم سے کہہ رہے ہیں ہماری بندیوں کا خیال رکھنا. بھائی دیکھو کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کرنا ان سے، تمہاری بیوی ضرور ہے لیکن ہماری بندی بھی تو ہے، اس لیے ہمارے اس رشتے اور تعلق کو نبھانا کہ ہماری بندی خیال کر. اور دیکھیے اللہ والوں نے ایسا کر کے دکھایا. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، ان کی اہلیہ بہت سخت مزاج تھی، بد زبان بھی تھیں، لیکن حضرت برداشت کرتے. کسی نے کہا بھی کہ طلاق دے دیں، ایسی عورتیں رکھنے کا فائدہ کیا؟ چپ رہے، جواب نہیں دیا. پھر ایسا واقعہ پیش آیا، پھر کسی نے کہا کہ حضرت آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے اس کو؟ کہا کہ اللہ کے بندے میں اس کو اگر چھوڑ دوں گا یہ کہیں اور جائے گی، کسی اور کے گھر میں جا کے وہاں بھی یہی حرکت کرے گی، تو جو تکلیف کسی اور کو پہنچائے گی میں چاہتا ہوں مجھے ہی پہنچا دے بس جو پہنچانی ہے. یہ ان کا جذبہ ہے کہ بھائی ٹھیک ہے جب اس کی عادت ایسی ہے، یہ اپنی عادت ترک نہیں کر سکتی تو کم سے کم چلو وہ تکلیف میں ہی اٹھا لوں ورنہ کسی اور کو اٹھانی پڑے گی. اور بعض حکایات سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ کو جو اونچا مقام دیا وہ بیوی کی ایذاؤں پر صبر کرنے کی وجہ سے ملا. بلکہ خود فرمایا کسی وقت کہ آج جو تم نام میرا دیکھتے ہو ساری دنیا میں ڈنکا پٹا ہوا ہے تو یہ میری بیوی کی ایذاؤں پر صبر کرنے کا نتیجہ ہے. تو میں کیسے چھوڑ دوں اس کو کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میرے نام کا ڈنکا پٹوا دیا. بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا؟ لوگ تو یہ کہیں کہ بیوی سے ڈرتا ہے، کوئی بات نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 طرح کے مرد ہوتے ہیں، بیویوں کو دبا کر رکھنے والے یعنی ڈنڈا گھر میں رکھتے ہیں، اور سخت سست اور زبان کے برے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو زبان کے برے نہیں ہوتے، شفیق بھی ہوتے ہیں، مہربان بھی ہوتے ہیں. فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ شفیق بن کے رہوں، یعنی بد زبان ان شوہروں میں سے نہ ہوں جو حاوی تو رہیں بیویوں پر لیکن بد زبان ہوں یا بد اخلاق ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بے شک میں مغلوب رہوں لیکن کریم بن کر رہوں، لئیم بن کر نہ رہوں. جس ذہن میں اس وقت نام الفاظ نہیں آ رہے تھے. ہاں فرمایا یغلبن کریما، یغلبن کریما، میرا مفہوم یہی ہے کہ جو کریم آدمی ہوتا ہے اس پر وہ غالب آ جاتی ہے. کریم آدمی ہے، شریف آدمی ہے بیچارہ، اس کو عورتیں غالب آ جاتی ہیں. اور وَيَغْلُبُهُنَّ لَئِيمًا، اور جو لئیم بدبخت آدمی ہوتا ہے وہ عورتوں کو مغلوب کر لیتا ہے، خود غالب آ جاتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مغلوب رہوں لیکن کریم رہوں، نہ یہ کہ میں غالب رہوں اور لئیم بن کر رہوں. آپ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے؟ آپ نے یہ بات میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو جوڑا تمہیں عطا فرمایا ہے تو تم ان سے نبھا کرو، اور نبھا کرنے کے اندر مجھے سامنے رکھو، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت سامنے رکھو. بہرحال اگر کہیں ضرورت ہے تو بلا شبہ اس کے لیے بہت صورتیں تدبیر اختیار کرنی چاہیے
کیونکہ ساری غلطی شوہروں کی نہیں ہوتی، بیویوں کی غلطی بھی ہوتی ہے. بیویوں میں جو سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے وہ دو باتیں، ایک تو بد زبانی بہت زیادہ، یعنی کہہ لیجیے ترکی بترکی جواب دینا. ادھر سے ایک بات کہی گئی، وہاں سے 10 باتیں جواب میں ملیں گی سننے کو. اور اسی طرح دوسری بات یہ کہ ناشکری، کہ تیرے گھر میں مجھے کچھ ملا ہی نہیں. میں کسی نے کہا نا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ غالباً فرمایا کہ ساری عمر کھلاؤ پلاؤ لیکن آخر میں کیا کہے گی کہ تیرے گھر میں آ کے ملا کیا؟ 2 ٹھیکرے، 2 چیتھڑے اور 2 لیتڑے. یہ پرانے زمانے کی اردو ہے. یعنی 2 جوڑے کپڑے تو نے دیے ساری زندگی میں، اس کو کہتی چیتھڑے، کہ 2 چیتھڑے ملے ہیں اور 2 ٹھیکرے، یہ برتن لا کے دیے 2 جو رکھے ہیں ساری زندگی میں، اور 2 لیتڑے، یہ چپل پڑی ہوئی، لیتڑ چپل کو کہتے ہیں کہ یہ چپلیں پڑی ہوئی، یہ ساری زندگی میں دی ہے. تو ساری زندگی آپ کھلائیں پلائیں، بعد میں اس نے یہی کہنا ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ اس طرح کی بھی شادی نہیں ہوتی. شکر گزار خواتین بھی ہوتی ہیں ہماری مائیں بہنیں، ماشاءاللہ ایسی بھی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتی رہتی ہیں. اچھا شوہر مل گیا تو وہ اللہ سے شکر ادا کرتی ہیں کہ الحمدللہ شکر ہے مجھے اچھا نصیب والا شوہر ملا، میرا نصیب اچھا ہے کہ اچھا شوہر ملا. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. بہرحال محبت کی بات تھی اصل تو، کہ اللہ کے والوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں. ہمارے حضرت والا کے دل میں اللہ نے ایسی محبت رکھی تھی. سچی بات یہ ہے کہ جہاں بھی جاتے تھے محبت ہی کی بات کرتے تھے. کبھی دوسری کوئی بات ہم نے ان سے سنی ہی نہیں. لوگوں سے بھی محبت کرنا، شفقت سے پیش آنا، اور اگر کبھی کہیں ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے تو وہ بھی محبت ہی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے. لیکن اس کے بعد اس کی تلافی بھی ہو جاتی تھی. اور وہ ڈانٹ ڈپٹ بھی تو اسی لیے ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کوئی کر رہا تو وہ غلط نہ کرے. تو بہرحال اللہ والوں کی محبت بھی اللہ میں نصیب فرمائے، اور جو مخلوق خدا سے محبت اس کا نتیجہ ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی ہمیں عطا فرمائے. تو اس کے نتیجے میں انشاءاللہ ہم نہ صرف یہ کہ اپنی بیوی بچوں کے حق ادا کریں گے، اسی اپنے ماں باپ کے حق ادا کریں گے. ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے. ساری خرابیاں یہاں سے ہوتی ہیں کہ ہم کچھ کا حق ادا کرتے ہیں، کچھ کا حق ادا نہیں کرتے. ہر ایک کا حق اپنی جگہ پر رکھا ہے. والدین ہیں تو ان کا حق اپنی جگہ پر ہے، بیوی ہے اس کا حق اپنی جگہ پر ہے، اور اولاد ہے تو ان کے بھی حقوق ہیں. بلکہ بعد میں فرمایا کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے ذلیل مت کرو. بعض لوگوں کی عادت ہے سب کے سامنے مار دیا، سب کے سامنے تھپڑ لگا دیا، اور اس بچے کو جو ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیا. ایسا بھی نہ کرو. اس سے بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہوگا اور وہ سر اٹھا کر جینے کے لائق نہیں رہے گا. تو بچوں کو ذلیل بھی نہ کرو، شفقت کرو. البتہ کبھی کبھی ان کے لیے وہ رویہ بھی رکھو جس سے وہ بگڑ نہ پائیں. اور ہمارے پہلے بزرگ یہ کہا کرتے تھے بھائی دیکھو شیر کی نگاہ سے اور کھلاؤ سونے کا نوالا. یعنی کھلاؤ پلاؤ اچھا، لیکن بس آنکھ خالی دکھاؤ، اس سے ڈر جائیں اتنا کافی، مارنے کی بھی ضرورت نہیں. غلط بات پر ان کو روک ٹوک کرنا اور غلط بات پر آنکھ دکھانا، بلکہ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو. یہ نہیں کہا مارو، مارنے کا حکم نہیں ہے، لیکن یہ کوڑا لٹکا کے رکھو جس سے بچوں میں یہ ڈر ہو کہ بھائی کسی وقت یہ ہاتھ میں آ سکتا ہے، اور ہاتھ میں آ گیا تو بھائی کھال ادھیڑ دیتا ہے. اس لیے خالی تاکہ ڈر اور خوف بچوں میں رہے کہ دیکھو تمہارے لیے رکھا بھائی. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ تو بہرحال یہ بچوں پر شفقت بھی پوری پوری ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی اس انداز میں ہو کہ وہ بگڑنے نہ پائیں. تو بس اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے. وقت بھی تقریباً پورا ہو گیا، لیکن بس یہاں میں وہ بات عرض کر دوں جو چونکہ ذی الحج کا مہینہ چل رہا ہے کہ آج کل کا جو مہینہ اس عشرہ ذی الحجہ میں جو نیک اعمال ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بہت قدر و قیمت ہے. اللہ تعالیٰ کو اس عشرہ ذی الحجہ میں جو عمل صالح کیا جاتا ہے وہ اتنا پسندیدہ ہے کہ اور دنوں میں کیے ہوئے اعمال اتنے پسندیدہ نہیں ہیں جتنا کہ ان دنوں میں. حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا کہ جہاد بھی؟ فرمایا کہ جہاد بھی نہیں، الا یہ کہ مجاہد جان لے کے نکلے، مال لے کے نکلے، نہ جان واپس لے کے آئے نہ مال واپس لے کے آئے، تب تو برابر ہو سکتا ہے ورنہ نہیں. اور ایک حدیث میں فرمایا کہ اس ذی الحج کے جو عشرہ ذی الحجہ اس میں کثرت کے ساتھ تسبیح، تحمید، تحریر اور تکبیر کرو. یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کثرت کے ساتھ پڑھو. اور اسی طریقے سے جو بھی عمل صالح ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، ذکر و اذکار ہیں، دعائیں ہیں، یہ سب اعمال صالحات.
اور اسی طریقے سے نفلی صدقے ہیں، یہ سب آدمی کو اس ماہ مبارک کے عشرہ ذی الحجہ میں کرنے چاہیے. اور اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ ہر روزے رکھیں، یہ 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ تک، ہر روزے کا ثواب 1 سال کے برابر، اور جو عشرہ عرفہ کا روزہ ہے اس کا ثواب 2 سال کے برابر. 1 سال گزشتہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 1 سال آئندہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس نے فرمایا کہ راتوں کو عبادت کرو، راتوں کی عبادت، راتوں کو جاگنا شب قدر کی راتوں کے برابر ثواب ملتا ہے. تو اس لیے یہ بڑی قیمتی ایام چل رہے ہیں اس وقت، دن بھی اور رات بھی. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں اپنے گھروں میں بھی ان اعمال کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی عورتوں کو، بچوں کو بھی رغبت دلائیں جس حد تک ہو سکے. ساری رات جاگنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے یہاں تو چھٹیاں تو ہوتی نہیں ہیں، صبح اسکول بچوں نے جانا ہے جو بھی ہے، لیکن جس حد تک ہو سکے رات کو کچھ جب سونے لگیں تو سونے سے پہلے کچھ اعمال صالحہ کر کے سوئیں. بچوں کو کہتے ہیں سبحان اللہ کی تسبیح پڑھ لیں، الحمدللہ کی پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ کی پڑھ لیں، اللہ اکبر کی، ان کے ساتھ خود بھی لگ جائیں تو کم سے کم 1 تسبیح پڑھ کر کچھ سورہ فلاق ناس پڑھ کے پھر سوئیں. اور صبح جلدی اٹھ جائیں، تھوڑے سے 2-4 رکعت اللہ تعالیٰ توفیق دیں، تہجد کی پڑھ لیں، بچوں سے دعائیں بھی کرائیں، خود بھی دعا کریں، بچوں کو آپ آمین کہیں. تو بچوں کو، بیوی کو، کم از کم گھر کے اندر ہمیں ان چیزوں کو بیدار کرنا چاہیے اور سنتوں کو، راتوں کا احیاء کرنا چاہیے. یعنی راتیں زندہ ہو جائیں. ہماری راتیں مردہ ہیں. جب اللہ کا ذکر نہیں ہوگا تو وہ راتیں مردہ ہیں، اور جب اللہ کے ہم ذکر کریں گے تو وہ راتوں کو گویا کہ ہم نے احیاء کر دیا ان کا، یعنی ان کو زندہ کر دیا. جس طریقے سے گھاس ہوتی ہے تو وہ مردہ پڑی رہتی ہے، بظاہر سوکھ جاتی ہے، لیکن جہاں بارش برسی آپ دیکھیں 2 دن کے بعد ہری ہری ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جب اس نے اللہ کا نام لیا، استغفار پڑھا، توبہ کی، دلوں کا زنگ دھل گیا، انشاءاللہ پھر سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں. تو اپنی روح کو تر و تازہ کرتے رہیے اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم سب مل کر کریں. اپنے گھر والوں کو لے کر بیٹھیں محبت کے ساتھ کہ چلو بھائی دنیا کا تو ذکر ہم رات دن کر ہی رہے ہیں، اپنے رب کا بھی ذکر کریں جس نے ہمیں تمہیں ملا دیا اور جس نے ہمیں آپس کی محبتیں عطا فرمائیں. تو اس رب کا نام کیوں نہ لیں، محبت کے ساتھ نام لیں اور اللہ سے مانگیں کہ اللہ ہمارے اندر محبتیں پیدا فرما، ہمارے گھروں کو آباد فرما، ہمارے گھروں کی مشکلات کو حل فرما. آج کل جو مسائل پریشانیاں ہیں ان کو دور کرنے کے لیے دعائیں کیجیے. خوب دعاؤں کو معمولی چیز مت سمجھیے. ہم دعائیں صرف رسمن کرتے ہیں کہ ہاتھ اٹھایا چہرے پہ پھیر لیا ختم، کچھ مانگتے تو ہے ہی نہیں. اپنی زبان میں مانگیے، رو کے مانگیے، گڑ گڑا کے مانگیے اللہ سے، اور اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے بس اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. اس طرح سے آخر تک رکھ کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہو، کسی کے آگے ذلیل نہ ہو، کسی کے آگے رسوا نہ ہو. اور یاد رکھیے بیوی شوہر سے محبت کرے اور شوہر بیوی سے محبت کرے تبھی گاڑی چلتی ہے. ایک طرفہ ٹریفک کبھی کامیاب نہیں ہوتا، ہمیشہ 2 طرف سے بات ہوتی ہے. دونوں جانبوں سے جب اپنے اپنے اظہار محبت ہوگا تو انشاءاللہ پھر گھروں میں آبادیاں بھی ہوں گی، خرابیاں بھی دور ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، بیماروں کو شفاء کامل عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ جو حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، عمروں کے لیے گئے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے حج و عمرہ کو قبول فرما. ہمارے بھائی کامران بھی آج رات کو جا رہے ہیں، کل ان کے والد جا رہے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ انہیں حج مقبول عطا فرمائے، عمرہ مقبول عطا فرمائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی انتظامات فرمائیں، اپنے فضل و کرم سے اسباب پیدا فرما دیں. جلد از جلد اللہ حرمین شریفین کی حاضری ہماری مقدر میں فرما دیجئے، بار بار کا جانا وہاں کے لیے مقدر فرما دیجئے، وہاں کے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عظمت کے ساتھ جانے کی توفیق عطا فرمائیے. الہ العالمین ہمیں رزق واسع عطا فرما، کشادہ رزق عطا فرما، اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. بہت سے لوگوں نے بہت سی دعاؤں کے لیے کہا ہے، یا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.